السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جس جس کو ہدایت دینی ہے ان سب تک مجھے پہنچا دے، آمین۔ آج میں جس عنوان پہ بات کرنے لگی ہوں وہ ہے عربی زبان کی اہمیت۔ عربی زبان ہم کیوں سیکھیں؟ اس کے لیے بہت سے کویسچن ہیں میرے مائنڈ میں کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو ہی کیوں چوز کیا، یہ جنت کی زبان کیوں ہے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ زبان ہی کیوں رہی ہے۔ دنیا میں بہت سی زبانوں نے ترقی کی، جیسے فارسی نے، انگلش نے، اسپینش ہے، اٹالین ہے، بہت سی لینگویجز ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اہمیت دی وہ تھی عربی زبان۔ اس کے بعد ایک اور یہ کوسچن بنتا ہے یا اٹھتا ہے کہ ہم ہر کام جو ہیں عربی میں کرتے ہیں، جیسے جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں ہم آواز عربی میں دیتے ہیں، ویسے اذان دینی ہو 5 ٹائم تو ہم عربی میں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ ہم تکبیر عربی میں پڑھتے ہیں، خطبہ نکاح ہو وہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں، بچوں کو کلمہ سکھانا وہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی فوت ہو جائے جنازہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں، روزہ کھول رہے ہوں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ عربی میں ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب خاص طور پہ سب سے امپورٹنٹ جو کام ہم کرتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ ساری عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آج تک بڑے سے بڑے جید علماء بھی گزرے ہیں، تابعی گزرے ہیں، صحابہ کرام گزرے ہیں، تو کسی نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ ہم نماز کو چینج کر کے اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دیں، نہیں ایسا ہو۔ ہمیں بڑی سے بڑی مشکل پیش آ جائے تو ویسے تو ہم بے شک اپنی دعاؤں میں اپنے الفاظوں میں دعا کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے وظائف وغیرہ کرنے ہو تو وہ ہم کس سے کرتے ہیں؟ عربی زبان میں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زبان کی کچھ اہمیت ہے، یہ اپنا اثر رکھتی ہے، اس کے اندر فائدہ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو اہمیت دی ہے اور اسی زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ زبان دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں جنت میں جا کے یہ آپ کی زبان یہی عربی ہوگی۔ تو اس کے معاملے میں یا اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں کہ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، رحمان کی طرف نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں آیات فرمائی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نبینہ آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے دلوں کو کھول دے گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ عربی زبان سیکھو، وہ عقل کو اگاتی ہے، اس سے تمہاری عقل و فہم میں اضافہ ہوگا، تمہارے اندر ایک ایسے معزز انسان کی خوبیاں پیدا ہوگی، اور اس زبان میں ایک مروت ہے، یہ ایک فطرتی زبان ہے۔ اگر یہ سوچا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس زبان کو آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو اس کو سمجھنے والا۔ اور یہ ایک فطرتی زبان ہے۔ کبھی آپ نے قرآن پڑھا ہو، بہترین سے بہترین بک بھی ہو، لیکن اس میں ایک روانی نہیں ہے، لیکن قرآن کے الفاظ میں، اتاؤ چڑھاؤ میں ایک روانی ہے، ایک خوبصورتی ہے، آپ بور نہیں ہوں گے اس سے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات اس کی حکمت، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ آپ عقل کی تیزی میں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچہ آپ کا لائق نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ لائق ہوگا۔ دیکھیں، ہم بہت سے بچوں کو سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، قرآن یعنی کہ ہوم اکنامکس، سوشل اسٹڈیز، سائنس، کمپیوٹر، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھاتے ہیں، نہیں ہم توجہ کرتے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو بچوں کا لائق کرنے والی چیز ہے، وہ عربی زبان، وہ ہم نہیں سکھاتے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور میں اکثر اس ایک بات کو سوچتی ہوں کہ ہمارے سکولوں میں، یہ میرا ایک آئیڈیا اللہ تعالیٰ نے میرے مائنڈ میں ڈالا کہ آج کل جو ہے یونیورسٹیوں میں جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے،
دیکھیں اگر کہتے ہیں کہ چھت بہت مضبوط ہو، اگر بنیاد مضبوط نہ ہو کیا وہ چھت رکا رہے گا؟ نہیں۔ تو بنیاد مضبوط کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے قرآن کی تعلیم دینی شروع کریں۔ اگر یعنی اسکولوں میں یہ سبجیکٹ لازمی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے پاکستان کس نام سے حاصل کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم اسی لا الہ الا اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یعنی ہر سبجیکٹ قرآن اسکول کے اندر موجود ہے، نہیں موجود تو قرآن نہیں موجود۔ تو میرا ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک مائنڈ میں بات ڈالی، ایک آئیڈیا ڈالا کہ شاید کوئی سن لے اور اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ کبھی کوئی ایسا موقع دیں کہ کسی کو میری بات یہ سمجھ آئے کہ چھوٹے بچوں سے سٹارٹ کریں قرآن پڑھانا۔ اسکولوں میں خاص طور پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، ابن عباس کی تفسیر ہونی چاہیے، ابن کثیر کی تفسیر ہونی چاہیے۔ جو ہمارے بچوں کو اس چیز سے علم نہیں ہے، سیرت نبی ہونی چاہیے، صحابہ اکرام کے واقعات ہونے چاہیے جو سرے سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سکولوں میں نہیں ہے تو ہم ماؤں کا یہ کردار بنتا ہے۔ ایک آپ لوگ مشن رکھ لیں کہ جب بچہ پہلی کلاس سے لے کے نرسری یا پلے سے لے کے 10 تک ہم کم از کم بچوں کو صرف تجوید کے ساتھ، وہ صرف ایک رسمی طور پہ قرآن نہ پڑھائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھانا شروع کریں، ان کے لفظی معنی سمجھانے شروع کریں، ان کی ڈیپتھ میں جانے کی ان کو کوشش کریں کہ بچوں اپنوں کو ان کی ڈیپتھ میں، قرآن کے لفظوں کی ڈیپتھ میں لے کے جائیں، تاکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن عقل کو گاتی ہے اور اس سے آپ کے عقل و فہم فیصلے میں مضبوطی آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ آپ عقل کی تیزی کا باعث ہے اور روشنی کا اور یعنی علم کا سر چشمہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کسی کو میری بات سمجھ آئی ہے تو ضرور عربی زبان کو سیکھنے میں کیا کریں، کوشش کریں۔ یہ دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔